اسباب ساتھ ہو تو کسی کو قیام کے لیے آنے والے پر شک نہیں ہوتا کہ وہ مسافر نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں بریف کیس تک نہ ہو اس سے شناخت کا ثبوت مانگا جا سکتا ہے۔ بے شک میں نے سوٹ پہن رکھا تھا، میں صورت سے شریف آدمی لگتا تھا اور گفتگو سے بھی، اور اسباب نہ ہونے کی معقول وجہ بھی بتا سکتا تھا۔ ہوٹل والے آدمی کو صورت سے پہچان لیتے ہیں اور انہیں ایڈوانس مل جائے تو ان کے لیے عدم اطمینان کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ رہنے کو منظر کا گھر بھی تھا، مگر میں نئے سرے سے اس کو ساری آپ بیتی سنانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ استاد ٹیڈی کا پتہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بلا تکلف اور بے خوف و خطر اس کے گھر جا کے سو جاتا۔ میں نے شب بصری کے مسئلے کو التوا میں رکھا اور کھانے کے لیے بیڈن روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ رش کا وقت گزر چکا تھا، چنانچہ بہت کم لوگ میزوں پر موجود تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں رابعہ نے وہ بریف کیس کھول کے دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھے گی؟ یہ کہ میں نے کسی سب انسپیکٹر کو قتل کر کے اس کی وردی اور ریوالور حاصل کر لیے ہیں۔ اسے تو میں صبح ساری کہانی سنا کے مطمئن کر لوں گا، لیکن خدا نہ خواستہ انکل رضوی نے پوچھ لیا کہ یہ بریف کیس کس کا ہے، یا محسن نے اپنے بریف کیس کو ان کے سامنے شناخت کر لیا تو رابعہ کے لیے ان کو اپنے جواب سے مطمئن کرنا مشکل ہو جائے گا، اور رضوی صاحب نے شک رفع کرنے کے لیے حکم دیا کہ میرے سامنے بریف کیس کھولو تو رابعہ مجبور ہو جائے گی۔ خود اسے بھی معلوم نہیں کہ بریف کیس میں کیا ہے۔ جب اندر سے ایک سب انسپیکٹر کی وردی نکلے گی تو صورتحال بہت سنگین ہو جائے گی۔ وردی کے ساتھ انسپیکٹر کا ریوالور ہی نہیں، شناختی کارڈ بھی ہے۔ اس کی ایک جیب میں میرا وہ بیان بھی ہے جو حوالدار اونگتے خان نے تحریر کیا تھا۔ کل تک راولپنڈی سے پولیس آ جائے گی اور رضوی صاحب میری کوئی تصویر دکھا کے تصدیق کر دیں گے کہ دوہرے قتل کی واردات کر کے پولیس کی تحویل سے فرار ہونے والا آغا علی احمد ارش الہ آبادی میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ خیال اتنا پریشان کن تھا کہ میری بھوک اڑ گئی۔ میں نے فوراً رابعہ کو فون کر کے اسے بریف کیس کی حفاظت کرنے کی تاکید کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کے میں نے ایک لوکل کال کی اجازت طلب کی۔ مینیجر نے بڑی خوش اخلاقی سے ٹیلی فون میری طرف کھسکا دیا۔ نمبر ڈائل کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کہیں رضوی صاحب کی لائن پر آبزرویشن نہ ہو۔ میرے اغوا کے بعد انہوں نے ٹیلی فون والوں سے ہر کال ریکارڈ کرنے کا کہا ہو، لیکن اغوا کی بات پرانی ہو چکی تھی اور ٹیلی فون والے یہ سمجھتے ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تو 3 دن بعد آبزرویشن ہٹا دیتے ہیں۔ ہمت کر کے میں نے نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی دوبارہ بجی، پھر رضوی صاحب کی آواز آئی۔ رضوی اسپیکنگ۔ ایس پی صاحب، میں نے حواس بحال رکھے اور آواز کو تھوڑا سا بدل کے کہا، مجھے مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ سے بات کرنی ہے۔ کون صاحب ہیں آپ؟ نام بتائیے اپنا۔ انکل رضوی نے کہا۔ وہ آواز کے فرق کو محسوس نہیں کر سکے تھے۔ غلام ربانی ایڈوکیٹ، میں نے کہا۔ غلام ربانی پہلے رابعہ کا معتمد خاص اور ماتحت وکیل تھا۔ ہولڈ پلیز، رضوی صاحب نے کہا، میں بلواتا ہوں، اور میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا کیونکہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے آواز بدل کے بات کرنے پر مجھے چونک کر دیکھا تھا، لیکن خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا۔ یہ نمبر کسی ایس پی کا تھا۔ میں ایک ایڈوکیٹ تھا اور دوسرے ایڈوکیٹ سے بات کرنا چاہتا تھا، چنانچہ آواز کی تبدیلی کو گلے کی عارضی خرابی ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ غلام ربانی؟ رابعہ کی حیرت زدہ آواز آئی۔ خیریت تو ہے تم اس وقت؟ مس رابعہ ایڈوکیٹ، میں نے پھر اصل آواز میں کہا، میری ابھی ایس پی صاحب سے بات ہوئی تھی۔ سکندر؟ وہ سرگوشی میں بولی، یہ تم نے کیا غلطی کی؟ اپنا بریف کیس چھوڑ گئے؟ ہاں، میرا بریف کیس تمہاری گاڑی میں رہ گیا تھا، میں نے کہا۔ اس وقت کہاں ہے؟ انکل رضوی کے پاس، رابعہ نے کہا، اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ آس پاس موجود ہوتے تو رابعہ ان کا نام نہ لیتی۔ کھول کے دیکھا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا۔ نہیں، کوشش کی تھی، لیکن اس کا قفل نمبروں والا ہے۔ رابعہ بولی، انہوں نے مجھ سے لے کر اپنے کمرے میں رکھ لیا ہے، صبح پولیس کی تحویل میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا، کیا شک ہو گیا ہے انہیں؟ پہلے تو شک ہی تھا، وہ بولی، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ٹال دیا تھا۔ پھر محسن آ گیا اور سوچے سمجھے بغیر بول پڑا، اس نے ایک مونوگرام بنوا رکھا ہے نا، وہ پہچان گیا۔ میرے اشارے پر وہ چپ ہوا، مگر رضوی صاحب، انہوں نے تاڑ لیا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ تم نے اسے گاڑی میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سے بھی کوئی خرابی پیدا ہوگی، رابعہ نے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ پنڈورا کا صندوق ہے، اس کے کھلتے ہی ساری آفات نازل ہو جائیں گی۔ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ دکھ اور خفگی سے بولی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہی اکرام شیخ پہنچ گیا تھا، تم بال بال بچ گئے۔ میں نے اسے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کس لیے آیا تھا وہ؟ میں نے کہا، اپنا استعفیٰ دینے، رابعہ نے کہا۔
میرا خیال تھا وہ سخت مشتعل ہوگا اور مجھے دیکھتے ہی پھٹ پڑے گا، رضوی صاحب کو ایک ایک بات بتا دے گا، لیکن وہ بہت دل گرفتہ اور خاموش تھا۔ اس نے استعفیٰ ہی نہیں، اپنی وردی، شناختی کارڈ، ریوالور سب انکل رضوی کے سامنے رکھے اور کہا کہ میں ابھی اسی وقت پولیس کی ملازمت چھوڑ رہا ہوں، استعفیٰ منظور ہو یا نامنظور مجھے پرواہ نہیں، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، تو آپ جو کارروائی کرنا چاہیں کر لیں۔ رضوی صاحب نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جذباتی ہو رہا ہے اور ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو میں زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اس فوری فیصلے کا سبب تو بتا دو۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہا۔ مجھے سکندر بخت کو گرفتار کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن میں اسے گرفتار نہیں کر سکا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، کوئی تفصیل بتائے بغیر۔ لیکن اس کے بعد انکل رضوی نے مجھے طلب کر لیا اور جرح شروع کر دی۔ ابھی کہاں سے آئی ہو؟ محسن کا بریف کیس تمہیں کس نے دیا؟ تم تو خالی ہاتھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بریف کیس پہلے سے گاڑی میں موجود تھا اور محسن کا نہیں ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ فوراً محسن کی طلبی ہوئی۔ اسے کیا معلوم کہ میں نے ابھی کیا بیان دیا ہے، لیکن اس نے میری صورت پر ہوائیاں اڑتے دیکھی تو تاڑ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور جب بریف کیس دکھا کر اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا ہے تو اس نے بڑے غور سے اس کا معائنہ کیا اور پھر انکار کر دیا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ رضوی صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ بہت بگڑے کہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ رابعہ نے تمہیں اشارہ کیا تھا، لیکن سچ تمہاری زبان سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب اپنے ہی سچ کو جھوٹ ثابت کر کے میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو۔ تم دونوں کو معلوم ہے سکندر کہاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بریف کیس اپنے کمرے میں رکھوا دیا کہ صبح تفتیش ہوگی، جس کا بریف کیس ہوگا اسے مل جائے گا۔ رابعہ، صبح ہونے سے پہلے وہ بریف کیس وہاں سے غائب کر دو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا، شک کے زد میں براہ راست میں اور محسن آئیں گے، اس کے علاوہ ان کی خوابگاہ میں جانا اور بریف کیس چرانا ناممکن ہے۔ تم محسن سے کہو۔ میں نے کہا، انکل صبح جلدی اٹھتے ہیں اور گھاس پر چہل قدمی کرتے ہیں 10-15 منٹ تک، اس وقت کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں پھر کہتی ہوں سکندر کہ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ رابعہ نے کہا، تمہیں اندازہ نہیں ہے رابعہ کہ اس بریف کیس کی وجہ سے میں کتنی مشکل میں پڑ سکتا ہوں۔ میں نے برہمی سے کہا، جو کچھ میں نے اب تک کیا ہے اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ سب ہاک میں مل جائے گا۔ تمام عمر پچھتاؤ گی تم کہ ایک چھوٹا سا کام نہیں کیا تھا۔ اچھا، میں اسے غائب کر دوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رابعہ نے کہا، مجھ میں اب اور پچھتانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ آئی ایم سوری رابعہ، میں تم کو دھمکی نہیں دے رہا تھا، بلیک میل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے شرمندگی سے کہا، میں خود آتا ہوں، تمہیں اور محسن کو سب بتا دیتا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بل کے علاوہ میں نے کال کے 5 روپے ادا کیے، لیکن اس سے مینیجر کی تشفیر نہیں ہوئی۔ اس نے گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھا اور جو کچھ سنا تھا وہ انتہائی سنسنی خیز، پراسرار اور پریشان کن تھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے مسٹر؟ وہ مجھے گھونٹتے ہوئے بولا۔ کس ایس پی کے گھر فون کیا تھا؟ نمبر بتائیں۔ ایس پی آغا احمد علی ارشال آبادی کے گھر۔ میں نے متانت سے کہا اور اسے ایک نمبر بتا دیا جو کسی زمانے میں چراغ دین کے گھر کا نمبر تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر سر ہلایا اور نمبر لکھ لیا اور مجھ سے کہا کہ ریکارڈ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ میرا نام وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا۔ میں کسی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر اطمینان سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ مال روڈ کی اکا دکا دکانیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے رابعہ سے کہہ تو دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکا تھا کہ میں کس وقت اور کس طرف سے آؤں گا۔ اتنا تو وہ خود بھی سمجھ سکتی ہے کہ میں اس طرح اندر نہیں جا سکتا جیسے پہلے جاتا تھا۔ میں چھپ کر جاؤں گا تو اسی کھڑکی کے راستے اندر پہنچوں گا جو رابعہ کے بیڈ روم کی کھڑکی تھی اور احاطے کے اندر بائیں جانب کھلتی تھی۔ میرے ذہن میں خیالات کا ایسا انتشار تھا کہ میں یکسوئی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تھوڑی دور ہی پیدل گیا تھا کہ مجھے سوٹ کیس اور چمڑے کے سامان کی ایک دکان میں روشنی نظر آئی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے تھوڑے سے کھلے ہوئے شٹر سے جھانک کر دیکھا۔ اندر پروپرائٹر ایک میز پر بیٹھا دن بھر کی فروخت کا حساب کر رہا تھا۔ شٹر بجا کے میں نے اسے متوجہ کیا۔ دکان بند ہو گئی ہے، اس نے وہیں سے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، آپ ذرا 1 منٹ کے لیے قریب آ کے میری بات سن لیں۔ میں نے انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس نے میری صورت، حلیے اور لہجے سب پر غور کیا اور پھر کیش کو مکفل کر کے آگے آیا۔ فرمائیے۔ بات یہ ہے جناب کہ ابھی ایک ریسٹورنٹ سے کوئی میرا بریف کیس لے بھاگا۔ میں نے کہا، میں کھانا کھا رہا تھا، اب مجھے رات کی فلائٹ سے کراچی جانا ہے، مجھے ایک بریف کیس کی اشد ضرورت ہے۔ پیسہ تو گیا سو گیا، اس کے ساتھ کاغذات بھی گئے، غنیمت ہے ٹکٹ گھر پر تھا۔
اس نے شٹر اوپر اٹھایا۔ دیکھ لیجئے آپ کو کون سا پسند ہے، لیکن ذرا جلدی۔ اس نے ایک شیلف میں لگے ہوئے بریف کیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سر ہلایا اور سب پر نظر ڈالتا گیا۔ نمبر لاک والے بریف کیس بہت تھے، مگر کسی کا سائز مختلف تھا، کوئی زیادہ موٹا تھا یا بہت پتلا۔ پھر مجھے ایک بریف کیس ویسا ہی نظر آ گیا۔ اس پر مصنوعی مگرمچھ کی کھال جیسا کور تھا، فرق رنگ کا تھا۔ محسن کا بریف کیس سیاہی مائل براؤن تھا، یہ ڈارک براؤن تھا، لیکن اتنا فرق چل سکتا تھا۔ دکاندار نے اس کی قیمت 300 بتائی اور 250 قبول کر لی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے باہر آ گیا۔ محسن اور رابعہ کا کام اب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ چرانے کی بجائے اب بریف کیس بدلا جا سکتا تھا۔ صبح اگر رضوی صاحب کو رنگ کے فرق کا احساس بھی ہوا تو وہ سمجھیں گے کہ رات کو بلب کی روشنی میں اور صبح سورج کی روشنی میں دیکھنے سے ان کو رنگ کچھ ہلکا لگ رہا ہے۔ مونوگرام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک سٹیکر تھا اور محسن اسے کسی دشواری کے بغیر اکھاڑ کے نئے بریف کیس پر لگا سکتا تھا۔ سب سے نمایاں پرانے اور نئے کا فرق تھا۔ محسن کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بدلنے سے پہلے وہ نئے کو پرانا بنا دے، مٹی دھول میں رگڑ کے کور کو میلا کر دے۔ اب میں جلد از جلد انکل رضوی کے گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن گھڑی میں 10 بج رہے تھے۔ رضوی صاحب کا 11-12 بجے تک جاگتے رہنا بھی ممکن تھا۔ وہ پہلے بھی مصروف تھے اور اب مجھے خود رابعہ نے بتا دیا تھا کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور آج کے واقعات کا ان کے ذہن پر اثر ہونا لازمی ہے۔ سوچنا مجھے بھی یہ تھا کہ اس بریف کیس میں کیا بھروں۔ پھر میں نے اس مسئلے کو محسن اور رابعہ پر چھوڑ دیا، وہ خود باہمی مشورے سے سب ٹھیک کر لیں گے۔ انکل رضوی کے ذہن سے شک کو مٹانا تو ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، لیکن وقتی طور پر رابعہ کی پوزیشن محفوظ ہو جائے گی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے شیخ کو مستعفی ہونا پڑا اور پولیس مستقبل کے ایک دیانتدار، فرض کو جان کا قرض سمجھنے والے ذہین پولیس افسر سے محروم ہو گئی۔ اس کے اپنے گھر کی فضا مقدر ہوئی، نہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا۔ نازو چھوٹی بہن تھی، بڑا بھائی پولیس افسر تھا جو اس سے شکست کھا گیا تھا۔ شیخ دل میں میل رکھنے والا آدمی نہیں تھا، مگر نازو کی اس حرکت کا وہ کیا مطلب نکالے گا؟ خود نازو کے والدین کی نظر میں میری پوزیشن گر گئی تھی اور اب میرے لیے اس گھر میں قدم رکھنا بھی محال تھا۔ حالانکہ اب شیخ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہ رہی تھی۔ وہ پولیس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد صرف دوستی نبھا سکتا تھا، لیکن مسئلہ اس سے کہیں زیادہ الجھا ہوا تھا۔ میں رابعہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ سکتا تھا اور نازو اتنی ضدی لڑکی تھی کہ مجھے اس سے خوف آتا تھا، کیونکہ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں اطمینان سے پیدل چلتا جا رہا تھا۔ ایک موڑ پر پلٹ کر دیکھنے سے مجھے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے 2 افراد نظر آئے۔ اگر وہ تیزی سے اندھیرے کی پناہ نہ لیتے تو مجھے کوئی شک نہ ہوتا، لیکن ان کی اس حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں موڑ کاٹ کے ایک جگہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے لیٹر باکس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں میرے سامنے سے گزرے۔ کہاں گیا وہ؟ ان میں سے ایک نے تشویش سے کہا۔ وہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ جائے گا کہاں؟ دوسرا بولا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک رکشے کو روک لیا۔ رکشہ کچھ دور جا کے رکا، چنانچہ میں ان کی بات نہ سن سکا، لیکن روشنی پڑتے ہی میں نے ان کی صورت کو پہچان لیا۔ ایک بار دلاور نے میرے سامنے 6 جعلی فورمین پیش کیے تھے، یہ انہی میں سے 2 تھے۔ رکشہ روانہ ہو گیا تو میں لیٹر باکس کے پیچھے سے نکلا اور سوچنے لگا کہ یہ فرشتے کب اور کہاں سے میرے تعاقب میں تھے اور کہاں گئے ہیں۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے ریسٹورنٹ میں ٹیلی فون پر میری اور رابعہ کی گفتگو سنی تھی اور وہیں سے میرے پیچھے لگ گئے تھے؟ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ رکشہ میں وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ان کو میرے پہنچنے کا یقین ہے۔ اگر بریف کیس بدلنے کا مسئلہ اتنا سنگین نہ ہوتا تو میں اپنا پروگرام یقیناً ملتوی کر دیتا۔ 11 بجے کے بعد میں نے رکشہ کو دھرم پورہ نہر کے پل سے سیدھے ہاتھ مڑتے ہی روک لیا۔ حالات بدل گئے تھے۔ اب میں دندناتا ہوا سرے دار تو کوجا کوئے جانا تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ نصف فرلانگ کا فاصلہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ کسی درخت یا دیوار کے سائے میں ٹھہر کے طے کیا۔ چاند بھی نہیں نکلا تھا، لیکن کسی کھمبے پر روشن بلب کا اجالا سایوں کو تاریکی سے اس حد تک جدا کرنے میں کامیاب تھا کہ کہیں حرکت ہوتی تو منتظر نگاہیں ضرور دیکھ سکتی تھیں۔ چشمے براہ تو رابعہ کی آنکھیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ شکاری آنکھیں بھی طاق میں ہو سکتی تھیں۔ احتیاط کے خیال سے میں نے بڑے دروازے سے داخل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ فضا میں خنگی بڑھ گئی تھی اور موسم سرما کی آمد کا پتہ شہر کے کوچہ و بازار سے بھی پتہ چلتا تھا، جہاں وہ رونق نظر نہ آتی تھی جو گرمیوں میں شام سے نصف شب کے بعد تک لوگوں کو گھر سے باہر رکھتی تھی۔ اب تو 10 بجے ہی آدھی رات کا گمان ہوتا تھا اور ٹی وی پر پروگرام ختم ہونے کے بعد بہت کم لوگ جاگتے تھے۔
رضوی صاحب کے ساتھ والے گھر میں بھی اندھیرا تھا۔ میں خالی بریف کیس کے ساتھ اطمینان سے اندر داخل ہوا اور اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جو رضوی صاحب کی کوٹھی کو اس کوٹھی سے جدا کرتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر مجھ سے پہلے ہی آ کے گھات میں بیٹھ جانے والے دیوار کی دوسری جانب ہوں گے تو اس سکوت میں میری آوازیں پا بھی سن لیں گے، چنانچہ میں محتاط تھا۔ تعجب تو مجھے اس بات پر بھی تھا کہ 2 شکاری کب اور کیسے میرے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن اس سے زیادہ حیرت مجھے ان کے اعتماد پر تھی۔ رکشے میں بیٹھتے وقت انہیں یقین تھا کہ میں بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور وہ اس یقین کے ساتھ روانہ ہوئے تھے جیسے میری منزل کا پتہ وہ پہلے سے جانتے تھے۔ ہاتھوں کے بل پر خود کو تھوڑا سا بلند کر کے میں نے دیوار سے دوسری جانب جھانکا۔ اس گوشائے چمن کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، شبنم میں بھیگی ہوئی گھاس، خوابیدہ درخت، سب میرے دیرینہ ہمدم و ہمراز تھے، لیکن اس وقت وہ بھی اجنبی ہو گئے تھے۔ میں نے نظر جما کے دیکھا اور تاریکی میں ایک جگنو سا فروزہ دیکھ لیا۔ اگر میں سامنے والے دروازے سے اندر آتا تو جھاڑی کے پیچھے دبکے ہوئے اس شخص کو ہرگز نہ دیکھ پاتا جو وہاں اطمینان سے چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ پتوں کی گھنی دیوار کے پیچھے یہ چنگاری کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ میں نے اس کے دوسرے ساتھی کو تلاش کیا اور ناکام رہا۔ اگر وہ بھی اندر تھا تو کسی ایسے مقام پر مورچہ بند تھا جہاں میری نظر کی رسائی نہ تھی۔ یہ بالکل ناممکن تھا کہ میں دیوار پر چڑھ کے دوسری جانب اتروں اور بے خبری میں اس کو دبوچ لوں۔ فاصلہ بہت کم تھا اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ میرے دیوار پر چڑھنے کی سرسراہٹ بھی اس کو متوجہ کر سکتی تھی۔ پھر دوسری طرف جا کے مجھے چند قدم چلنا تھا، اور خواہ میں کتنی ہی احتیاط سے قدم کیوں نہ رکھتا، خشک گھاس اور سوکھے پتوں کی پکار اسے چوکنا کر دیتی۔ کچھ بائیں طرف مجھے رابعہ کے بیڈ روم کی کھڑکی کھلی نظر آ رہی تھی۔ اندر 0 واٹ کے بلب کا برائے نام اجالا یہی فریب دیتا تھا کہ اندر جو بھی ہے محو خواب ہے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی۔ ایک میرے انتظار کی خلش میں میری ذات سے وابستہ اندیشہ ہائے دور دراز تھے اور فکر سود و ضیاع تھی۔ اس کی آنکھوں کے لیے نیند کہاں؟ اندر اپنی خوابگاہ میں محسن بھی جاگ رہا تھا۔ رفاقتوں کے یہ سلسلے نہ ہوتے تو وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں ساری دنیا کی طرح چین سے سوتے، لیکن محسن میرے ماضی کا امین تھا تو رابعہ میرے مستقبل کی مالک تھی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے شکاری کو فریب کے جال میں الجھا کے باہر بلانا بہت مشکل تھا، اور اندر محاذ جنگ کھولنا خود اپنے منصوبے کی ناکامی کا سامان کرنے کے مترادف تھا۔ شور و غل پر رضوی صاحب تیسرے فریق بن کے آ جائیں گے اور دونوں کو پکڑ لیں گے۔ وہ پکڑا جاتا تو میری بلا سے، لیکن اس مرحلے پر میں اپنی آزادی کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ صبر کے ساتھ انتظار کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک امید یہ تھی کہ شاید وہ مایوس ہو جائیں۔ آخر کب تک وہ انتظار کریں گے؟ بالآخر انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان سے اندازے میں غلطی ہوئی اور اب میں یہاں نہیں آؤں گا۔ رضوی صاحب کے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے خاندانی کلاک نے 12 گھنٹے بجا کے نئے دن کے آغاز کا اعلان کیا۔ میں مسلسل دیوار پر لٹکا نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ وقفے وقفے سے میں تانگ جھانک میں مصروف رہا، لیکن وہ خبیث انتہائی مستقل مزاجی کے ساتھ وہیں براجمان نظر آیا۔ میرے ذہن میں اس کو اٹھانے اور وہاں سے کھسکانے کی کوئی تدبیر نہ آئی۔ یہ ڈر الگ رہا کہ جس کوٹھی کی سرحد میں نے خود آبزرویشن قائم کر رکھی تھی اس کا کوئی مکین مجھے چور نہ سمجھ لے، لیکن تاریخ بدلتے ہی حالات بدل گئے۔ اچانک اندر سے رضوی صاحب برآمد ہوئے۔ انہوں نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ذہنی بے سکونی کے باعث وہ نیند سے محروم ہیں۔ انہوں نے لان پر ٹہلنا شروع کیا۔ وہ لان کے دوسرے کنارے سے عین اس جھاڑی تک آتے تھے جس کے پیچھے غنیم کے لشکر کا تنہا سپاہی چھپا بیٹھا تھا۔ کئی بار مجھے یوں لگا کہ وہ جھاڑی سے کترا کے آگے نکل جائیں گے، لیکن وہ میکانیکی انداز میں پلٹ گئے۔ اگر وہ چند قدم آگے آ جاتے تو وہ شخص چھپا نہ رہ سکتا، اور پھر یا تو وہ حملے میں پہل کرتا اور رضوی صاحب کو خاموش کر دیتا، یا جوتیاں بغل میں دبا کے بھاگ جاتا۔ اگر وہ حملہ کرتا تو مجھے ان کو بچانے کی خاطر بے خطر آتش نمرود میں کودنا پڑتا، اور اس احسان کا بدلہ انکل رضوی یوں چکاتے کہ مجھے گرفتار کر لیتے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس میں تو شبے کی بات ہی نہیں تھی کہ خود وہ شخص بھی خوف اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، اور اس کے اعصاب کے تار اس حد تک کشیدہ ہوں گے کہ خفیف سا صدمہ بھی برداشت نہ کر سکیں گے۔ جیسے جیسے رضوی صاحب کے قدم اس کی طرف بڑھتے ہوں گے، اپنی موجودگی کا راز افشاں ہونے کا خوف بڑھتا جاتا ہوگا، اور وہ پلٹتے ہوں گے تو اطمینان کے ایک لمحے میں وہ دعا کرتا ہوگا کہ اس چکر کے بعد وہ اندر چلے جائیں۔ میں نے نیچے سے تقریباً 1 پاؤ کا پتھر اٹھایا، بریف کیس کو دیوار سے لگا کے کھڑا ہو گیا اور خود اس کے اوپر چڑھ گیا۔
اب میرا سر دیوار سے چند انچ اوپر تھا۔ اندیشہ بس یہ تھا کہ کہیں بریف کیس میرے وزن سے ٹوٹ نہ جائے یا دیوار سے رگڑ کھا کے پھسل نہ جائے، لیکن مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ رضوی صاحب جیسے ہی جھاڑی تک پہنچ کے واپس ہوئے، میں نے اطمینان سے نشانہ لیا اور پوری قوت کے ساتھ وہ پتھر اس کی کمر پر دے مارا۔ اسے چوٹ یقیناً آئی ہوگی، لیکن وار اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ چلا پڑا۔ رضوی صاحب ایک دم پلٹے اور اس سے پہلے کہ وہ شخص سنبھلتا، رضوی صاحب نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ حشمت خان ٹائپ تندوری پیٹ والے تھانے دار نہیں تھے، اعلیٰ پولیس افسر تھے، اور انہوں نے خود کو جسمانی طور پر ہمیشہ فٹ رکھا تھا۔ میرا شکاری خود شکار ہو گیا۔ کون ہو تم؟ رضوی صاحب نے گرج کر کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں چھپے بیٹھے تھے؟ اب ان کی ساری توجہ زیر حراست ملزم کی طرف تھی، چنانچہ میں اطمینان سے سارا تماشا دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ اس نے واجبی سی مزاحمت کی اور خود کو چھڑا کے بھاگنا چاہا، لیکن حیرت انگیز طور پر رضوی صاحب نے کسی پیشہ ور باکسر کی طرح وار کر کے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ ہنگامے نے اندر ان کی بیگم کو متوجہ کر لیا تھا۔ انہوں نے باہر کی لائٹ جلائی۔ 2 منٹ بعد وہ خود نکلی، پھر ان کا نوکر اور آخر میں محسن۔ اسے لے جاؤ اندر، رضوی صاحب نے حکم دیا، اور باندھ کے ڈال دو۔ محسن اور رضوی صاحب کا ملازم نیم بے ہوش شخص کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ کون تھا یہ؟ بیگم رضوی نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ نہیں، رضوی صاحب نے سکون سے کہا۔ کوئی چور معلوم ہوتا ہے، یہاں چھپا ہوا تھا جھاڑی کے پیچھے۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ بیگم رضوی نے محض تجسس کے باعث بیویوں کی طرح بے موقع جرح کی۔ ارے بھائی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رضوی صاحب نے چڑھ کر کہا۔ ٹہل رہا تھا باہر، اسے شاید کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا۔ میرے لیے یہ مناسب ترین موقع تھا جب کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ میں نے بریف کیس کو دیوار پر رکھا، خود کو بلند کیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ بریف کیس اٹھا کے میں دبے پاؤں اس گلی میں غائب ہو گیا جس میں کھلنے والی رابعہ کے بیڈ روم کی کھڑکی مجھے پناہ دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ میں کھڑکی کے راستے کمرے میں وارڈ ہوا تو رابعہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ یہ باہر کیا ہو رہا تھا؟ رابعہ نے جس لہجے میں کہا، اس سے اس کے دلی اضطراب کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ انکل رضوی نے ایک چور کو گرفتار کیا ہے، میں نے بشاشت سے کہا۔ کیا دیدہ دلیری ہے، میں تو ڈر گئی تھی کہ تم پکڑے گئے۔ رابعہ نے سرگوشی کی۔ بات یہ ہے خاتون، میں نے کہا، کہ آیا تو وہ بدبخت مجھے پکڑنے تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اسے؟ رابعہ نے کہا۔ ہاں، بڑے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دن میری اپنی فیکٹری میں مجھے زرعی آلات کی جگہ کریٹ میں بند کر دیا گیا تھا، اور یہ کارنامہ 6 افراد نے انجام دیا تھا جن کو میرے سامنے فورمین بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ یہ انہی میں سے ایک ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ انکل اسے پولیس کے حوالے کریں گے، وہ مسلح بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، میں نے کہا۔ اچھا، تم ذرا اندر جا کے انکل کی خیریت معلوم کرو۔ ویسے وہ بالکل خیریت سے ہیں، اور محسن کے ساتھ مل کے ایک بیان دے دو کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے جانے والوں میں سے ایک ہے۔ تم دونوں کی شناخت سے تفتیش کی لائن بدل جائے گی، اور اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کے پوچھا گیا تو ممکن ہے وہ بہت سے انکشافات کرے، ورنہ تو وہ اتنا کہہ کے بچ جائے گا کہ چوری کی نیت سے آیا تھا۔ اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ باقی 5 فورمین کون تھے۔ فوری طور پر کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے رابعہ کی واپسی تک میں اطمینان سے لیٹا رہا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد آئی۔ رضوی صاحب کا فون خراب نہ ہوتا تو فوراً پولیس آ جاتی۔ فی الحال ملزم کو باندھ کر باتھ روم میں ڈال دیا گیا تھا۔ رابعہ اور محسن کے بیان پر اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ رضوی صاحب نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اغوا کرنے والے باقی افراد کے نام بتا دے، یہ بتا دے کہ اسے کس نے اغوا پر مامور کیا تھا، اور وہ سکندر کو اغوا کرنے کے بعد کہاں لے گئے تھے، تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ اس کی کھال کے جوتے بنوا کے ہر تھانے میں تفتیش کے لیے رکھوا دیے جائیں گے۔ معلوم کرنے والے سب معلوم کر ہی لیں گے۔